السلام علیکم۔ آج 11 فروری کی بیٹھک سجا کے بیٹھا ہوں اور آج میرا ارادہ ہے کہ جرمن ادیب ہرمن ہیسے کے بارے میں کچھ کہوں۔ ایک مرحلے میں ان کا تعارف بیان کروں گا اور ساتھ ان کے ایک ناول کا خلاصہ بیان کروں گا، اور دوسرے ایپیسوڈ میں پھر اس ناول پر جو میرا تجزیاتی مطالعہ ہے وہ پیش کروں گا۔ تو میں جرمن ادیب ہرمن ہیسے کے بارے میں جو ان کا تعارفی میرا آرٹیکل ہے وہ پڑھ کے سناتا ہوں۔ ہرمن ہیسے کی پیدائش 2 جولائی 1877 میں جرمنی کے شہر، یہ لفظ میں صحیح نہیں پڑھ پا رہا لیکن بہرحال کلاؤ فلٹنبرگ میں ہوئی۔ خاندانی طور پر وہ ایک راسخ العقیدہ مسیحی پس منظر کا حامل تھا، تاہم اپنے مذہبی سسٹم کے جبر کے سامنے اسے مختلف صورتوں میں بغاوت کرنا پڑی۔ 1981 میں نہیں 1981 نہیں ہو سکتا جی، یہ 1891 ہوگا، یہ سوری، یہ اصل میں ان پیج سے کنورٹ ہو کے چھپا ہے نا، تو اس میں یہ غلطی ہو گئی ہے، تو میں بعد میں کتاب دیکھ کے اپنی اصل کتاب دیکھ کے تو اس میں پھر وضاحت کر دوں گا۔ نہیں بلکہ ابھی کر لیتے ہیں جی، بعد میں جو کرنی ہے تو ابھی کر لیتے ہیں۔ 1 منٹ کی بات ہے۔ 1891 بالکل ٹھیک میرا تازہ تھا۔ 1891 میں وہ مذہبی تعلیم دینے والے اسکول سے بھاگ گیا۔ ایک موقع پر اس نے خودکشی کرنے کی کوشش بھی کی۔ اس کے ابتدائی ناولوں میں ایسی بے چینی ملتی ہے جو کسی جستجو میں بھٹکنے جیسی ہے۔ اس کا مذہبی سسٹم اور اس کی سوسائٹی اس جستجو میں مزاحم ہوتے ہیں، جس کے نتیجہ میں ٹکراؤ پیدا ہوتا ہے۔ 1911 میں ہرمن ہیسے نے سیلون، سنگاپور، سماٹرا اور انڈیا کا سفر کیا۔ 1912 میں اس نے جرمنی کو خیر باد کہا۔ 1914 کی پہلی جنگ عظیم کے وقت وہ جرمنی کی فوج میں رضاکارانہ طور پر شامل ہوا۔ نظر کی کمزوری کے باعث اسے محاذ جنگ پر بھیجنے کی بجائے جنگی قیدیوں کی نگرانی کی ڈیوٹی دی گئی۔ وہیں اسے جنگی قیدیوں کے ذریعے جنگ کے دوسرے رخ کو دیکھنے کا موقع ملا۔ اسے جنگ سے نفرت ہو گئی اور اس نے رزمیہ شاعری کے خلاف لکھا۔ اس پر دائیں بازو کے متعصب قلمکاروں نے اسے غدار قرار دے کر اس کے خلاف مہم شروع کی۔ وہ پھر سوئٹزرلینڈ چلا گیا۔ ہرمن ہیسے نے 3 شادیاں کیں۔ ازدواجی زندگی خوشگوار نہ تھی۔ شروع میں ایک بار ایک عالم نے اس کا روحانی علاج کرنا چاہا تھا، بعد میں ایک بار اس نے خود یونگ سے اپنا نفسیاتی تجزیہ کرایا۔ یہ 1961 کی بات ہے۔ دراصل اسی برس ہیسے کے والد کی وفات ہوئی۔ اس کا بیٹا ایک شدید بیماری کا شکار ہوا اور اس کی بیوی پاگل ہو گئی۔ اسی برس اسے ہم عصر دانشوروں کی بے حسی نے بھی گہرے بحران میں مبتلا کیا۔ 1919 میں اس نے اپنی تحریروں اور جوابی خطوط کے ذریعے جرمن نوجوانوں کی ذہنی اور روحانی جلا کے لیے کاوش کی۔ 1922 میں اس کا ناول سدھارتھ شائع ہوا۔ 1923 میں ہرمن ہیسے کو سوئس نیشنلٹی مل گئی۔ 1946 میں ہرمن ہیسے کو ادب کا نوبل پرائز دیا گیا۔ اس کے بعد سے اپنی وفات 9 اگست 1962 تک اس نے اکا دکا دوسری تحریریں تو پیش کیں، لیکن پھر کوئی نیا ناول نہیں لکھا۔ ہرمن ہیسے کی تحریروں میں نازیوں کے خلاف کھلی سیاست تو نہیں ملتی، لیکن اس کی تحریریں بین السطور ایسا تاثر قائم کرتی ہیں۔ تو یہ ایک مختصر سا تعارف تھا ہرمن ہیسے کا۔
اور اس میں سن میں کوئی ایک آدھ غلطی ہوئی ہے، تو جیسے 1961 میں نے پڑھا تو وہ بھی 1916 ہے، 61 نہیں تھا۔ تو اب میں اس کے ناول سدھارتھ کا خلاصہ بیان کروں گا، چونکہ وہ انڈیا کا بھی اس نے سفر کیا، سماٹرا اور یہ دوسرے ملکوں کا، سیلون، سنگاپور، ان علاقوں کا بھی اس نے سفر کیا تھا، سیاحت کی تھی۔ تو یہاں سے اسے جو گوتم بدھ کے حوالے سے کچھ معلومات ملی، اور جو اس نے وہاں سے سمجھا اپنے حساب سے، وہ پھر آ کے اس نے اپنے طور پر ناول لکھا سدھارتھ۔ تو اس کا اب میں خلاصہ بیان کرتا ہوں۔ سدھارتھ نامی ایک نوجوان برہمن گھرانے کا فرد ہے، اپنی مذہبی روایات سے اکتاہٹ اور بیزاری محسوس کرتے ہوئے اور اپنے اندر جنم لینے والے سوالات کے جواب کی تلاش میں وہ اپنے گھر کو خیر باد کہہ کر سادھوؤں کے ایک گروہ کے ساتھ چل پڑتا ہے۔ اس کا بچپن کا دوست گووند بھی اس کے ساتھ نکل آتا ہے۔ سادھوؤں کے ساتھ 3 برس تک سدھارتھ نے بہت ریاضتیں کیں اور ان کے ثمرات کے طور پر بہت کچھ حاصل کیا۔ 3 برس کے بعد اس نے گوتم بدھ کے بارے میں کچھ سنا، اور پھر وہ گووند کے ساتھ گوتم بدھ سے ملنے کے لیے سادھوؤں سے الگ ہو جاتا ہے۔ گوتم بدھ سے ملاقات کافی ایمان افروز ہوتی ہے۔ گووند تو گوتم بدھ کے حلقہ ارادت میں شامل ہو جاتا ہے، لیکن سدھارتھ گوتم کی عظمت اور روحانیت کو تسلیم کرنے کے باوجود اپنی جستجو کو خود مکمل کرنا چاہتا ہے۔ چنانچہ وہ گوتم بدھ سے رخصت ہو کر ایک نئے سفر پر نکلتا ہے۔ ایک ملاح واسودیو اسے دریا کے دوسرے کنارے پہنچاتا ہے، لیکن یہ اس سے معذرت کرتا ہے کہ میرے پاس تمہیں معاوضہ دینے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ دریا کے دوسرے کنارے سے وہ ایک شہر میں داخل ہوتا ہے، وہاں ایک طوائف کملا سے عشق کرتا ہے اور اس سے کام رس کی جانکاری حاصل کرتا ہے۔ اسی کے توسط سے ایک کاروباری شخص کے ہاں ملازم ہو جاتا ہے، اور پھر خود ایک بڑے کاروبار اور باغ کا مالک بن جاتا ہے۔ جنسی لذت آفرینی اور دنیاوی دولت حاصل کرنے کے بعد ایک دن کسی کو بتائے بغیر سب کچھ تیاگ کے شہر سے نکل جاتا ہے۔ جنگل میں اپنے بچپن کے دوست گووند سے ملاقات ہوتی ہے۔ گووند اسے پہچان نہیں پاتا۔ جنگل سے سدھارتھ پھر اسی دریا کے کنارے پہنچتا ہے اور وہی ملاح واسودیو اسے ملتا ہے۔ اس بار بھی اسے ملاح کو دینے کے لیے کچھ نہیں ہے، اور وہ مفت میں دریا پار کرا دیتا ہے۔ تعارف ہونے پر واسودیو اسے اپنی جھونپڑی میں رہنے کی پیشکش کرتا ہے، چنانچہ وہ وہیں رہ پڑتا ہے۔ یہاں وہ واسودیو کے ذریعے دریا کو سننے کے تجربہ میں پختگی حاصل کرتا ہے۔ سدھارتھ کے تیاگ کی خبر پا کر کملا اپنا پیشہ چھوڑ دیتی ہے اور گوتم بدھ کی چیلی بن کر اپنا باغ اور ساری دولت گوتم بدھ کے مشن کو سونپ دیتی ہے۔ جب گوتم بدھ کے وقت آخر کی خبر پھیلتی ہے تو ہندوستان بھر سے ان کے شاگرد اور عقیدت مند ان کی آخری زیارت کے لیے نکل کھڑے ہوتے ہیں۔ کملا بھی اسی مقصد کے تحت شہر سے نکلتی ہے۔ اس کا 11 سالہ بیٹا، جو دراصل سدھارتھ سے ہی تھا، بھی اس کے ساتھ ہوتا ہے۔ واسودیو کی ناؤ کے قریب کملا کو ایک سانپ ڈس لیتا ہے۔ واسو اور سدھارتھ اسے بچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اسی دوران سدھارتھ اور کملا کے درمیان زندگی کی الوداعی اور محبت کی یاد تازہ کرنے والی ملاقات ہوتی ہے، اور سدھارتھ کو معلوم ہوتا ہے کہ اس کے ساتھ جو بچہ ہے، یعنی کملا کے ساتھ جو بچہ ہے، وہ اسی کا بیٹا ہے۔ کملا کی موت کے بعد سدھارتھ کا بیٹا اس سے باغی ہوتا ہے اور وہاں سے فرار ہو جاتا ہے۔ سدھارتھ اس کی تلاش میں دریا کے دوسرے کنارے سے پھر اسی شہر تک چلا جاتا ہے جہاں کملا سے پہلی ملاقات ہوئی تھی۔ بیٹا نہیں ملتا۔ واسودیو اسے جھونپڑی میں واپس لے آتا ہے۔ دریا کنارے پر ایک بار پھر سدھارتھ کی گووند سے ملاقات ہوتی ہے، اور اس بار بھی گووند اسے پہچان نہیں پاتا۔ گووند سدھارتھ کے وقت آخر میں سدھارتھ کے چہرے پر گیان کی روشنی دیکھتا ہے جو اس کی مسکراہٹ سے پھوٹ رہی تھی اور جس میں زندگی کے سارے رنگ یکجا ہوئے جا رہے تھے۔ یہ تو اس کا خلاصہ ہو گیا ناول کا۔ اب اس کے بعد ایک پیراگراف میں پڑھوں گا جو میں نے فوری طور پر اس کے تجزیے کے لیے جو ساتھ ہی ہے۔
باقی حصہ جو ہے میں کل سناؤں گا، پھر مکمل تجزیہ جو ہے۔ اور اس میں میں یہ بھی بتا دوں، جو میں ابھی پڑھنے لگا ہوں، کہ اس میں جو میں نے پوائنٹ ریز کیا ہے، میں نے یہاں ایک دو دوستوں سے بھی بات کی تھی، اور خاص طور پر ہائیڈلبرگ میں ڈاکٹر کرسٹینا ہوا کرتی تھیں، ریٹائر ہو گئی ہیں اب، تو ان سے بھی میں نے کہا تھا کہ یہ دیکھیں کہ یہ پوائنٹ کسی نے ریز کیا ہے اس سے پہلے، اور میرا خیال ہے کہ اس سے پہلے یعنی مغربی دنیا میں بھی جنہوں نے اس ناول پہ لکھا ہے، ان میں سے بھی کسی نے یہ پوائنٹ، میرا خیال ہے کہ یہ کسی نے ریز نہیں کیا، سب سے پہلے شاید مجھے یہ پوائنٹ سوچنے اور سمجھنے کا موقع ملا ہے۔ بہرحال کسی اور نے کیا ہے تو سارا آنکھوں پر۔ تو یہ میں وہ پوائنٹ بھی بتاتا ہوں، اور یہ اس کا بس ایک ہی پیراگراف آج پڑھوں گا۔ ہرمن ہیسے نے اس ناول میں گوتم بدھ اور سدھارتھ کو دو الگ شخصیات کے طور پر پیش کیا ہے۔ کتاب میں ذرا باریک لکھا ہوا ہے تو مجھے اینک لگانی پڑے گی۔ ہرمن ہیسے نے اس ناول میں گوتم بدھ اور سدھارتھ کو دو الگ شخصیات کے طور پر پیش کیا ہے۔ سدھارتھ کو جب گیان نصیب ہوا تھا تو وہ عظیم گوتم بدھ کی صورت میں سامنے آیا تھا۔ ہرمن ہیسے نے سدھارتھ کے نام کو اپنے ہیرو کے طور پر کیوں پیش کیا اور اسے گوتم بدھ سے الگ کیوں ظاہر کیا، یہ سوال مسلسل میرے سامنے رہا۔ مجھے ایسا لگا کہ ہرمن ہیسے نے ہندوستان کے سفر کے دوران گوتم بدھ کا جو احوال سنا، اس کی روشنی میں اپنی زندگی کو دیکھنے کی کاوش کی، یعنی ہرمن ہیسے نے اپنی زندگی کو دیکھنے کی کاوش کی اور یہ ناول لکھا۔ اس کاوش میں ہرمن ہیسے کو یہ احساس ہوا کہ وہ اپنے چند ازلی سوالوں کے ساتھ حقیقت عظمیٰ کی جستجو اور تلاش کا سفر تو کر رہا ہے، لیکن اسے گوتم بدھ جیسے گیان کی منزل نصیب نہیں ہو سکتی۔ سو اس نے خود کو گیان کی روشنی سے پہلے والے سدھارتھ کے مقام پر رکھا اور اسی کے نام کے ساتھ اپنی جستجو کا سفر شروع کیا، جو ظاہر ہے ایک نامختتم سفر ہونے کے باعث کبھی مکمل ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ تاہم اس سفر میں جو کچھ پیش آیا وہ سب بجائے خود ہرمن ہیسے کی زندگی کی روحانی واردات کا حصہ شمار کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ ایک ہلکا سا میں نے اپنے جائزے کا ایک خلاصہ پیش کر دیا ہے۔ کل انشاءاللہ میں باقی کا پورا حصہ سناؤں گا، اور اس میں بھی پھر ایک پوائنٹ آ رہا ہے جس کو میں نے وہ کرسٹینا جی سے بھی کہا تھا کہ یہ دیکھیں کیا کسی نے یہ پوائنٹ ریز کیا کہ نہیں کیا ہے۔ انہوں نے کہا بھی تھا میں دیکھوں گی، چیک کروں گی میں کچھ، لیکن پھر ان کی طرف سے کوئی جواب نہیں آیا۔ تو یہ جناب میرا آج کا وہ تھا۔ اور آج چونکہ مغربی ادیب کے بارے میں بات ہو رہی ہے تو آج غزل سنانے کی بجائے میں نے سوچا کہ مغرب سے آئی ہوئی آزاد نظم جو ہمارے اردو میں رچ بس چکی ہے، میرا جی، نون میم راشد، تصدق حسین خالد، مجید امجد، ڈاکٹر وزیر آغا، یہ بڑے نام ہیں جدید نظم کے۔ تو اسی پیروی میں جو میں نے بھی تھوڑی بہت نظمیں کہی ہیں، تو میں آج ایک نظم سناؤں گا۔ سرسوں کا کھیت نظم کا عنوان ہے۔ یہ بے انت میدان، میدان میں کیاریاں، ہر کیاری میں ہریالیوں کی قطاریں، یہ پودوں کی ہریالیاں اپنی ساری نمو پیلے پھولوں کو دے کر انہیں اپنے سر پر سجائے ہوئے جھومتی ہیں۔ یہ بے انت میدان، میدان میں کیاریاں، ہر کیاری میں ہریالیوں کی قطاریں، یہ پودوں کی ہریالیاں اپنی ساری نمو پیلے پھولوں کو دے کر انہیں اپنے سر پر سجائے ہوئے جھومتی ہیں۔ یہ ہریالیاں، یہ خوشی اور مسرت کے پیکر، مگر پیلے پھول ان پہ دکھ کا نشاں ہیں۔ یہ ہریالیاں، یہ خوشی اور مسرت کے پیکر، مگر پیلے پھول ان پہ دکھ کا نشاں ہیں۔ خوشی اور دکھ کے ملن کا انوکھا سماں ہے، خوشی اور دکھ کے ملن کا انوکھا سماں ہے۔ یہ بے انت میدان سرسوں کے سرسبز پودوں سے، پودوں پہ پھولوں سے، غم اور خوشی سے اٹا ہے۔ یہ بے انت میدان سرسوں کے سرسبز پودوں سے، پودوں پہ پھولوں سے، غم اور خوشی سے اٹا ہے۔ میرے دل کے نزدیک آؤ تو دیکھو،
یہ میدان کیا ہے. یہ نظم ہے جی سرسوں کا کھیت. اور بس اس کے ساتھ یہ آج کا پورا ہو گیا. میں دیکھتا ہوں جو احباب آئے ہیں میں ان کے کچھ نام بول دیتا ہوں. ظفر اقبال صاحب ہیں، اویس چودھری صاحب ہیں. یہاں سے شروع کرتا ہوں. جو لوگ تشریف لائے ہوئے ہیں، دانی جی اور رتش صاحب آپ بھی آ گئے. یہ نام میری جی MEENCH. اچھا سن روجیٹس. اچھا ایک ہوسٹ ہیں راپنسلی. زاہد مغل صاحب، لبنہ جی، رحمان اخلاقی، ڈیرک اور اپولون. ڈیرک سے مجھے یاد آ گئے برمنگھم یونیورسٹی کے پروفیسر ڈاکٹر ڈیرک. انہوں نے میرے افسانوں پر بڑے اچھے کومنٹس لکھے تھے، اور انگریزی ترجمہ پڑھا تھا اور اس پر کچھ کومنٹس لکھے تھے. اچھا جی نریندر کور، عبد الدیز، رحمان اخلاقی، یہ ان کا نام تو پہلے بھی آ گیا. نبی زادہ عبد الحمید، جن کے نام میں نہیں پڑھ رہا ہوں وہ سمجھ لیں کہ مجھ سے پڑھے نہیں جا رہے ہیں، جس طرح کہ وہ کچھ پیچیدہ سے نام ہیں. عامر کلیم، یورڈن، ضمیر ندیم، رانو پردیسن. ویلکم رانو، بہت شکریہ. یہ جی ہمارے اپنے خاص احباب میں سے ہیں، میری تو رشتہ دار بھی ہے. ہرشید پوا ہے شاید نام. کریم صاحب، اسد صاحب، میریون، عتیق احمد نصیری، شبیر اکرم، اسماعیل. گولڈ امان صاحبہ بہت شکریہ، آپ آئیں، خوشی ہوئی، اچھا لگا. لائف سٹائل، اور یہ ایک صاحب ہیں میں ان کا نام نہیں پڑھ سکتا. ویسے جرمن میں تو میں ان کو ثانی پڑھ سکتا ہوں، لیکن یہ انہوں نے دوسری، یہ جرمن میں نہیں، انہوں نے اردو میں ہی لکھا ہوا ہے. عبد الغنی صاحب، یوسف امیری، یوسف حاج، یہ دو یوسف ہیں جی الگ الگ. عبد الخالق بہنام، بلبیر جسی، عرشا 56. خالد ملک ساحل صاحب، ویلکم خالد ملک ساحل صاحب، خوشی ہوئی آپ کے آنے سے. جانا آنا، لو جی ایک جانا ہے اور ایک آنا ہے، یہ دو ہیں جی. مزہ آ گیا جی آپ کے آنے جانے کا. اچھا فاطمہ علی بنت خالد، اور یہ کمبر عارفی صاحب بھی آئے ہوئے ہیں. ویلکم کمبر عارفی صاحب، آپ کا بھی. رینو جی موسٹ ویلکم، بہت خوشی ہوئی. اور سید محمد. اور رینو جی آپ نے ایک کام کرنا تھا، بھول گئی ہیں آپ، یاد کریں، وہ جواب نہیں دیا آپ نے مجھے. ثانی جی، پتہ نہیں کوئی غلط لفظ نہ میرے منہ سے نکل جائے یار، اللہ رحم کرے. رفیع ایوبی، ضیاء اللہ صاحب، اور جانا کلیز، اور میں وہ نام چھوڑ رہا ہوں جو مجھ سے صحیح طریقے سے نہیں پڑھ جاتے. زبیدہ صاحبہ، برلن خالی شہر کا نام لکھ دیا صاحب جی، برلن کے نام کے ساتھ اپنا نام بھی لکھ دینا تھا. کلونت بارم، اچھا جی. ظفر اقبال، یہ میں نے نام پڑھ لیا تھا. اویس صاحب کا بھی پڑھ لیا تھا. خالد ملک صاحب کا بھی ہو گیا. اور شکریہ جو آپ لوگ گفٹنگ کرتے رہے یا کومنٹس کرتے رہے، ان سب کے لیے. کلاؤس روس اور
یہ بھی میرا خیال ہے کوئی جرمن نام ہی ہے، ایلبسٹان لکھ سالو، پتہ نہیں بھائی، معذرت ہوئی۔ رضی صاحب، قاضی بابا اور بابا جی، یہ یہاں بابے اکٹھے ہو گئے ہیں، وہاں آنا اور جانا تھا، ادھر بابے اکٹھے ہو گئے۔ اچھا جی، رخسارہ حسین اور اماں ہوئی، یہ اماں ہوا شاید لکھتا تھا، تو اس سے پہلے کچھ اور ہو گئے ہیں۔ تو یہ عدالت ہے جی، عدالت، شکریہ عدالت کا۔ جوکر، یہ میں جانتا ہوں، یہ لقمان ہے۔ لقمان، ویلکم۔ لیکن یار آپ کو میں نے کہا تھا کہ نام ٹھیک کر لو، میں آپ کو کہا بھی تھا کہ اپنے اصل نام کو کر لو، لیکن ویلکم، بہرحال میں نے پہچان لیا۔ اور امان صاحب، نیل، عبدل اٹ سے اب یہ کیا نام ہے یار، عبد الرزاق، یار خدا کے واسطے ادبی فنکشن اس میں بیٹھک میں آؤ تو اپنا کوئی نام عارضی طور پر ہی رکھ لو دوسرا۔ افضل محمد، زبستیان، ویلکم زبستیان، بالکومن۔ حسن، گورا فیروز پوریا، ماشاء اللہ، ویلکم جی۔ ادنا خادم، مسعود صاحب، آنا نہیں جی، یہ سارے احباب جن کے نام میں نے پڑھ لیے، اس کا مطلب کہ مجھے اب پریکٹس ہو رہی ہے کہ میں ساتھ کے ساتھ ہی وہ کر دوں۔ ویسے کچھ لوگوں کی اور کومنٹس آئے ہوئے ہیں، وہ کسی دن پڑھوں گا، بلکہ ایک دن رکھوں گا جس میں وہ کومنٹس ہی صرف پڑھوں۔ تو یہ آج کا جناب میرا پورا ہوا۔ آپ سب کا شکریہ جو تشریف لائے، جو باہر سے سن رہے ہیں ان کا بھی، اور کل اگر ہمت رہی تو کل پھر اس کا بقیہ حصہ جو ہے وہ سناؤں گا۔ تو اس وقت خدا حافظ۔